ملی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتے ہیں اور جتنے پیسوں میں غنی بنتے ہیں دنیا والے اور جتنے پیسوں میں غنی بنتے ہیں دنیا والے اتنے پیسوں کی ہم لوگ آن جلا دیتے ہیں اتنے پیسوں کی ہم لوگ آن جلا دیتے ہیں. میرے پاک لہو کا اثر گیا کتنا حشر میرے پاک لہو کا اثر گیا بن کے غم حسین میرا ہم سفر گیا تاحش میرے پاک لہو کا اثر گیا بن کے غم حسین میرا ہم سفر گیا گویا سر حسین ہے خاموش ہے یزید گویا سر حسین ہے خاموش ہے یزید اور مقتول باحیات قاتل ہی مر گیا اور مقتول باحیات قاتل ہی مر گیا. کہ میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا محسوس ہوا جیسے علم چوم رہا تھا میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا محسوس ہوا جیسے علم چوم رہا تھا اور سہزر مجھے لے گیا کوثر کے کنارے میں باغ میں مولا کے قدم چوم رہا تھا باغ میں مولا کے قدم چوم رہا تھا اور سلام پر محمد والد جو آرزو بھائی اور جو دادار جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرش عذاب پہ آ جائیے کیونکہ جیسے ہی ایک سلوات ہوتی ہے بس اب مل کے سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کیونکہ جیسے ہی آپ ایک سلوات پڑھتے ہیں فرش عذاب بچھاتے ہیں اور جس وقت آپ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہاں اب مجلس شروع ہونے والی ہے جس طریقے سے میں نے کہا کہ رسول کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا علی کی بیٹی جناب زینب اور امام حسین کی 4 سالہ مظلوم جناب سکینہ وہ فوراً آ جاتی ہیں اور آپ سب کا انتظار کرتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کا چوتھا امام جہاں وہاں چپلیں بیٹھی ہوتی ہیں نا جہاں رکھ اتارتے ہیں وہاں پہ ہمارا امام بیٹھتا ہے. سوچ رہے ہیں آپ کہ سوچیں کتنے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان معصومین ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں مجلس سنتے ہیں ذکر حسین کرتے ہیں. اب آپ انشاءاللہ یہ جو مجلس کا آغاز ہوا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے صدقے میں جناب مولانا فضیل حیدر صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ایک میں اعلان سماعت سنوا دوں جو آپ لوگ جو بھی میرے دلی ازاداری پوری جو ہندوستان کا سب سے بڑا ازاداری کا ٹی وی چینل ہے اس پہ پوری مجلس لائیو ہے اور شاید یہ محمدی میں میرے خیال سے جتنا میرا بھی معلومات بھی کی ہے تو شاید ہی ابھی کوئی جو ہمارے نوجوان طبقے کے شاید وہ کربلا بھی ابھی تک نہیں جا پائے تو انشاءاللہ علی عباس نقوی میرا نام ہے آپ سب جانتے ہیں. جس بھی انسان جس بھی ہمارے عزادار کو دل میں خواہش ہے کہ اسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی روضے کی زیارت کرنی ہے کربلا میں جانا ہے اربعین میں جانا ہے تو آپ سب سے یہ عباس نقوی وعدہ کرتا ہے آپ لوگ بے بس آپ اپنے یہ صرف یہ کہہ دیجیے کہ ہاں میرا دل ہے اور میں جانا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے بس آپ کا پاسپورٹ سے لے کے آپ کو لے جانے کی ذمہ داری یہاں سے ہم لوگ کریں گے جس کے پاس ہم پورا جو آپ کو ایک طریقے سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی کوئی وہاں پہ آپ کو ہوٹل جو لوگ جیسے بہت سارے عزادار بہت سے قافلے بھی لے کے جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ 70-80 ہزار روپے ہوتے ہیں لوگوں کے جو کہ ایک بار
وغیرہ میں نہیں نکلتے ہیں. تو ہماری پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ سے, دلی ازاداری کی پوری ٹیم ہے, وہ سب لوگ انشاءاللہ جس کے بھی دل میں, ہمارے مومن کے دل میں, مولانا عمران علی بھی ہیں, اس میں اور بھی کئی ایسے مولانا فضیل حیدر صاحب ہیں, جن کے بھی دل میں ہے کہ ہاں وہ کربلا میں جانا چاہتا ہے, جس کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ اربعین میں اس وقت میں یہاں پہ ہوں, جہنم میں یہاں پہ ہوں, لیکن بی بی زہرا تو کربلا میں ہوں گی, جن کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ ہائے جناب سکینہ تو اس محرم میں عاشورے کے وقت میں امام حسین سے جدا ہوئی تھی, جس کا بھی دل تڑپتا ہے, جس کے بھی دل میں محبت اہل بیت ہے, جو چاہنا چاہتا ہے پیسوں کی وجہ سے رہ جاتا ہے, تو آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس کی 30,000 روپے بھی نہیں مشکل سے ٹکٹ کے رکھنے ہوتے ہیں, صرف وہی آپ لوگوں کو دینے ہوتے ہیں, اور جس کے پاس وہ بھی نہیں ہو پاتے تو ہماری پوری ٹیم نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ ہر مہینے میں چاہے 2,000 3,000 4,000 5,000 روپے کی ایک طریقے سے ہماری ٹیم کو چاہے دیتا رہے, اور وہ پورے 12 مہینے میں آپ نے 30,000 روپے جیسے کمپلیٹ بتائیں گے, صرف اس طریقے سے آپ اپنی زیارت بھی کر لیں گے. اور انشاءاللہ پچھلے سال اس کو نہیں لے جاتا ہے کیونکہ کووڈ چلا تھا, اس سے پہلے بھی تقریباً 8 لوگ گئے تھے جن کے پاس نہیں تھے, اور آپ لوگوں کے بھی اندر دل میں اگر اس طریقے سے جذبہ ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگ ان سے رابطہ کریں, میری ٹیم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بی بی زہرا السلام علیہ نے چاہت اور آپ کے دل میں اگر عقیدہ ہوا تو انشاءاللہ ہم ضرور کربلا پڑھیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس مولانا فضیل حیدر صاحب کی آمد پہ بس صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس ایک چھوٹا سا معجزہ اپنی زندگی کا آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ کربلا ہی سے جو آج آپ کو انشاءاللہ کربلا کے پرچم کی زیارت ہوگی, جو مولا عباس, حضرت عباس اور امام حسین, حضرت علی علیہ السلام کے روز سے مشہور ہوا وہ پرچم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو ملے گا, جس کو آپ چومیں گے, جس کے اندر جب آپ اس کو چومیں گے اور ایک بار جب اس کے اندر آپ اس کی خوشبو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے کی بھی آپ کی خوشبو عطر ہو, پرفیوم ہے, وہ سب فیل ہوگی, کیونکہ اس پرچم کے اندر ایک ایسی خوشبو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, جب آپ اسے سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ روحانیت کی, وہ جنت کی خوشبو ہوگی, کیونکہ وہ پرچم صرف اور صرف امام حسین جو ان کے روزے سے مشق ہو کے آیا ہے, جن کے صدقے میں راہب کو بھی اولاد مل جاتی ہے, جن کے صدقے میں, جن کے جھولے کے صدقے میں فطرس کو بھی پر مل جاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا بس معجزہ اپنا بتا کے آپ کو بس مولانا کی خدمت ہم انشاءاللہ ضرور لیں گے. میں کربلا میں 2 سال پہلے گیا, عزاداروں کو سنیے گا اور آپ کے اندر انشاءاللہ کیسے مولا دیکھے جذبہ پیدا کریں گے, اس چیز سے ذرا سماعت فرمائے گا. اربعین کا وقت تھا, اربعین میں تقریباً 2 سے 3 کروڑ صاحب جاتے ہیں. آجو صاحب آپ کو پتہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3-4 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا میں جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ 80 کلومیٹر تقریباً ہے کوفہ سے بھی پہلے نجف. نجف کہاں ہے؟ نجف ہے کربلا سے 80 کلومیٹر دور عراق کے اندر, جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر روز ہے. وہاں سے عزادار شروع ہوتے ہیں پیدل, اور 80 کلومیٹر دور تک, یعنی امام حسین کا جہاں پہ کربلا ہے وہاں تک پیدل جاتے ہیں. میں بھی گیا تھا, ہم اپنے کئی لوگوں کو بھی لے کے گئے, اور سچی بات ہے مولانا کہ وائف بھی گئی تھی اور بھی کئی عزادار گئے تھے. تو آپ یقین مانیے جب ہم وہاں پہنچے آڈو صاحب, وہاں پہنچنے کے بعد ہم راستے میں چل رہے تھے, 20-30 کلومیٹر چلے تھے, جن میں ہمارا جو پرس تھا, فون تھا, وہ ہم نے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا کہ پرس سے آپ رکھ لو, کیونکہ 80 کلومیٹر پہلے چل رہے ہیں, بالکل فری ہو کے چلے گئے, سمجھ رہے ہیں. تو جب ہم چل رہے تھے, میں ایک وقت کیا ہے جو میرے ساتھ میرا دوست گیا تھا, محمد حسن کے نام سے لکھنؤ میں رہتا ہوں, میں ساتھ گئے, تو وہ ہم سے تھوڑا سا بچھڑ گیا. اب 2 کروڑ کا مجمع اور کوئی انسان بچھڑ جائے, اور اس کے بعد آپ کے پاس نہ پرس ہو نہ موبائل ہو, دوسرے دیش میں ہو, اب آپ بتائیے کیا. انسان ابھی یہیں پہ کسی کا بچہ ہو جائے تو طرف جاتا ہے اور یہاں اعلان ہو جاتا ہے یہ کس کا بچہ ہے جناب بتائیے. وہاں 2-3 کروڑ کا مجمع چلتا جا رہا ہے, اور نہ ہمارے پاس کوئی موبائل نہ پرس, کچھ بھی نہیں بچا, صرف ہم رہ گئے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارے پاس صرف 2 چیزیں تھیں, ایک پرچم تھا مولا حسین کا, ایک ہاتھ میں میرے تسبیح تھی, اور بس اسی کو لکھتے ہوئے ہم پیدل ہو گئے. مولا بس کوئی کیونکہ پاسپورٹ
میرا سب چیز اسی کے پاس ہے, مجھے ملانے والا ہے. وہاں آئے جو انٹرنیشنل کال ہوتی ہے ہمارے نمبر بھی سارے بنتے ہیں. ان کے پاس والا نمبر تھا انٹرنیشنل, میرے پاس انٹرنیشنل نمبر تھا, اس وقت ہم خرید ہی نہیں پائے تھے. اب ہم نے اللہ کا نام لیا, میں مولا پاس, اب آپ بھائی آپ کے مولا حسین کا گھر مجھے بتاؤ بچہ. اب میں چل رہا وہاں ایک مانی میرے پاس ایک تصویر تھی جس میں پڑھتا بتا رہا تھا. ایک مقام ایسا آیا دھوپ پڑی تھی, ہم نے کہا وہاں پہ بابا نکل آرام سے ریسٹ کرتے. ہم نے ریسٹ کیا. ریسٹ کرنے کے بعد ہم اٹھنے کے بعد پھر میں چلنے لگا. چلتے میں نے دیکھا کہ میرے پاس جو تصویر میں نے جیب میں رکھی تھی وہ ہو. میں نے کہا اللہ, پرس تو گیا ہی گیا, پاسپورٹ بھی گیا, ایک تیرا پرچم تھا وہ تو بس میرے ہاتھ میں, ایک جو تصویر تھی جس کی میں تیری عبادت کرتے ہوئے چل رہا تھا وہ بھی چلے گئی. میں بڑا مایوس ہو گیا. ہمیں 80 کلومیٹر کا سفر میں ایک تصدیق ہوتی ہے, پڑھتے جا رہے ہیں سب لوگ, میں ہی تنا رہ جاؤں. کوئی بات نہیں, میں ہوا آگے چلا, چلتے ایک وہاں ہوا, نماز پڑھی. اس کے بعد چلنے کے بعد ایک دم سے میں چلتے میں نے میرا ہاتھ میرے پاجامے لوگوں جو پہنا تھا اس پہ لگا, اور جیسے ہی وہ پاجامے میں میرے ہاتھ لگا تو چھن سے جب تصویر کی ہوتی ہے, ماشاء اللہ سے میرے کو تصویر اندر ہی ہے. تو نے اس وقت میں نے توجہ کیا اور میں چلتا گیا. پھر ایک دم سے جب اب تو ماشاء اللہ تصویر ہو گئی, اب میں نے نکال دی. اب جب میں نے وہ تصویر نکالی ہے میں نے کہا تو میری تصویر, میں نے اس کو یہ کہا, میں بھول گیا تھا کہ میں کہاں کون سے راستے میں جا رہا ہوں. صرف وہ راستہ معجزوں والا راستہ ہے جہاں آپ کو ہر وقت آپ کے فرشتے آپ کے اوپر آپ کو معجزہ دکھاتے ہیں. اس راستے میں جا رہا ہوں تو بھول ہی گیا تھا. میں نے تصویر نکال لی. میں سوچا میری تصویر ہوگی, شاید وہ پاجامے کی چھت کھولنے میں ہوگی, مجھے پتا نہیں چلا. اب جب میں نے وہ تصویر نکالی, نکالنے کے بعد جب میں نے اس تصویر کو دیکھا تو آپ کو پتا ہر ایک تصویر کے اندر مولانا صاحب 2 پیش امام ہوتے ہیں. تصویر بالکل میری جیسی. جب میں نے نکالا اور میں نے اس تصویر کو دیکھا تو اس کے اندر ایک بھی پیش امام نہیں, ایک بھی ہوتے ہیں نا جب 34 کے بعد ایک پیش امام آتا ہے, پھر 33 کے بعد ایک آتا ہے, اس کے اندر ایک بھی پیش امام نہیں. مجھے یاد نا یہ مجھے آواز آئی کہ یہ عباس ابن علی حادی, بے شک تیری تصویر ہو گئی تھی, بے شک تم مایوس ہوا تھا, لیکن تو کیسے بھول سکتا ہے کہ تو اس کے در پہ آئے جہاں پہ ہر ایک انسان صرف اور صرف خوش ہو کے چاہتا ہے, کسی کو غم نہیں مل سکتا. تیری تصویر ہو گئی تو تجھے لگ رہا تھا کہ تیری تصویر تیرے ساتھ ہے, تو ہم نے پیش امام کو غائب کر کے بتایا کہ ہاں تو غم میں ضرور تھا, لیکن ہم جو ہیں وہ دینے والے ہیں, کسی کو مایوس کرنے والے نہیں ہیں. پر اسی لیے ہم نے اس پیش امام کو ہٹا کے بتا دیا اور تم دنیا کو بتا دیو کہ جو اس کربلا کے در پہ آئے گا اپنی دنیا کو چھوڑ کے آئے گا, اپنی پریشانیوں کو بھول کے آئے گا, تو اس کی ہر پریشانی کو دور کرنے کا کام حضرت عباس کا, بی بی زہرا کا اور امام زمانے کا صلوات پڑھتے محمد وآلہ. کیا تھا بس مجھے اتنا میں نے بولا آپ کو. اب کیا ہوا آخری معجزہ 2 منٹ کی بات جو میرے ساتھ ایک اور دوسرا, اور جس میں شاید آپ کی جو میرا اس وقت حال ہوا تھا شاید آپ کا حال ہوتا. اور یہ نوجوان آپ لوگوں کے لیے بول رہا ہوں, اگر آپ نے آج سے ٹھان لیا کہ امی پاپا کچھ بھی ہو جائے اگلے سال انشاءاللہ ہمیں چہلم کربلا کے اندر کرنے, تو آپ کے الگ دل میں ایک رات اگر آپ رو گئے نا مولا بس بلا لیجیے, بس مولا بس بلا لیجیے, کوئی طاقت نہیں جو آپ کو صرف دل میں بچتا. یہ مجبوری ہے کہ ہم گاؤں میں محمدی میں کہیں پہ بھی ہیں, ہم کہاں جا پائیں گے, آج تک تو کوئی خاندان والا نہیں ہے. نہ یاد رکھیے گا وہاں جو کربلا کے اندر بھی حبیب جناب حبیب تھے, اس کو آئے نہیں تھے, امام حسین نے خط بھیجا وہ آ گئے. تو جن کی شہادت جن کو مولا بلا لے وہ تو کیسے آ جاتے ہیں, کوئی بھی کسی کو بھی نہیں پتہ پڑتا ہے. صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد. بس 2 منٹ کا آپ کو اور وقت لیں گے. اس کے بعد اپنا یہ آخری معجزہ جو میرے اوپر ایک بیوی نے سوچے کہا تھا کہ انشاءاللہ سب کو بتانا ہے, میری ذمہ داری تھی, وہ آپ سب کو زندہ معجزہ بتانے والا ہوں. کیا میں جب ملا میں شکر کیا اللہ کا, میری تصویر میری زیارت عائشہ سنی, میں نے سجدہ کیا ہاتھ سے. شہزاد بھائی جب بھیجنے کے بعد میں چلنے لگا تو اب یہ ہو گیا کہ میں پتہ چلا کہ آیت اللہ ثانی نے کہتا ہے کہ جو چہلم ہے وہ آج ہی رات, مطلب جو 20 کا ہوتا ہے وہ 19 کو ہی بولتے لوگ بول دے گئے کہ آج ہی. اب ہمیں خبر پتہ چلی کسی سے کہ بھائی آج ہی چہلم ہے, اور تقریباً ہمارا راستہ 60 کلومیٹر تھا, 20 کلومیٹر بچ گیا تھا. مغرب کا وقت ہمارا رہ گیا تھا, 20 کلومیٹر دور تھے. گرو بھائی بات آئے گا, بالکل بہت ہی دل کو چھپنے والی بات ہے.
جب 20 کلومیٹر رہ گیا تو ہم نے سوچا اللہ اب تو 40 کے لیے دعائیں کربلا میں، 40 نہیں ملی تو کیا ہوگا، یہ بات. دوسری چیز یہ بھی سوچی ارے اللہ لیکن وہاں اگر گاڑی ٹیمپو کریں گے تو پیسے بھی نہیں ہے، اب کیا کریں، یہ بھی ایک خیال آیا. تو میرے ساتھ ایک ایرانی تھے، وہ ساتھ ساتھ چلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کا پیسے نہیں ہوگی آپ مجھے وہاں پہنچانا تو میں دے دوں گا. تو آپ کا دوست مل گیا اگر تو آپ اس میں سے دے دیں. میں نے کہا چلیے بھی بہت اچھی بات ہے. تو ہم نے فوراً آرزو بھائی وہیں پہ روڈ جہاں پیدل چلتے ہیں اس سے روڈ پہ آئے. روڈ پہ آنے کے بعد ہم نے ٹیمپو گزرتے رہتے ہیں 5 منٹ میں، وہاں کی جو چھوٹی والی بس ہوتی ہے وہ ملتی ہے. تو میں نے کہا ملنے نہیں مانیں گے، ہم نے بس ہوگی. انہوں نے کربلا، انہوں نے کہا کربلا. یہ ان کی بھاشا عراقی ہوتی ہے تو وہ عربی ہوتی ہے، وہ شاید نہیں ہو پاتی. تو ہم بیٹھے، ہم نے پرچم لیا اور میں بس دو لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ اور آگے تھے. اس کی 3ری 4تھی سیٹ پہ میں اور جو میرے ساتھ ایرانی تھے وہ بیٹھے ہی تھے. بس اتنے میں ایک میرے آگے آرزو بھائی آپ دیکھے سنا آگے ایک آدمی اور 2 آدمی بیٹھے تھے. ایک آدمی اس کھڑکی کے پاس تھا، پیچھے مجھے مجھ سے بولا، اس نے مجھ سے انگلش میں بات کی کہ آر یو فرام ہندی، مطلب آپ لوگوں نے ہندی بولتے ہیں، ہندوستان کے وہاں کے لوگوں کو ہندی بولتے ہیں ہندی. تو اس نے میں انگلش میں بولا تو میں کیا فرام انڈیا. تو مجھے بھی خوشی ملی کہ چلو ایک پرسن مل گیا. ایسے اتنے آپ کو پیسے کے بعد مجھے ہر چیز خوش نہیں تھا کہ کوئی تو ایک انسان ملا مجھے جو انگلش جانتا ہے. تو میں نے کہا جی آئی ایم فرام انڈیا. تو اس نے پھر مجھ سے بات کی، اس نے کہا آئی ایم فرام ناروے، میں ناروے سے آتا. میں نے کہا ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر میں ہر سال ارمین پہ آتا ہوں ناروے پہ زیادہ فیمس ہو جاتا ہوں. سنیے گا، ہر سال ارمین پہ آتا ہوں ناروے سے. ناروے کا آسٹریلیا امریکہ کے بعد بہت دور، درگاہ سے بہت دور، وہاں سے آ گیا. بہت اچھا. اب گولو بھائی ہم سمجھ پائے گا اس بندے نے بس اتنے میں گاڑی اسٹارٹ ہی ہوئی، اس نے مجھ سے صرف ایک چیز بولی کہ بردر آئی نو دیٹ یو ڈونٹ ہیو منی، کین آئی پے فار یو. بھائی میں جانتا ہوں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، کیا میں آپ کے پیسے دوں ٹکٹ کے؟ ایسے خاموشی ہے نا 10 سیکنڈ تک میری آنکھوں میں آنسو نکل سکے. میرا منہ کھلا تھا، کھلا نہیں. میں نے کہا بردر یو آر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایکچولی میرے پاس سچ میں پیسے نہیں ہے اور میرا بھائی آگے نکل گیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نو نو نو، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے بھائی. اس نے فوراً بولا بردر، اس نے اپنی اس کو بولا کہ 2 ٹکٹ، مطلب میری تو لی تھی، تو میرے ساتھ ایران میں آیا تھا، اس کی بھی 2 ٹکٹ انہوں نے بھی لی تھی. میں آگے میری نام ہو گئی. مطلب میں نے کہا اسی چیز کے لیے میں پوچھا تھا کہ وہاں تک پہنچ جائے تو آپ نے فوراً کر دیا. تو بس اتنے میں سوچے تھا تو بس مجھے تھوڑی سی لالچ ہے. میں نے کہا اپنے بھائی ملے گئے تو میں نے پوچھا بھائی آپ کربلا تو جا رہے ہیں تو کربلا میں آپ کہاں رکیں گے؟ بس میں نے اتنا پوچھا تھا. گاڑی مشکل سے 2 قدم بھی آگے ہی بڑی ہوگی حسن بھائی. اور سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. میں نے کہا مطلب ابھی تو آپ ناروے سے آئے کہ نو بس مجھے یہی کرنا ہے. بھائی پریشان نہ ہونا، جو تمہارے ساتھ ہے نا کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے. اللہ سلام پڑھنے محمد یہ چیز. اب آپ صرف ایک چھوٹا سا بیس میں ایگزامپل دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا بات بتانے کو غریب بھی اور اس سے بولوں کہ بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آج میں آپ کی گھر کا کھانا دے دوں. تو ہر ایک غیرت مند انسان یہ کہے گا کہ بھائی کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے، کیسی بات کریں گے، آپ یہ کہہ رہے ہو. انسان نے سیدھا یہ چیز کہی کہ بھائی آپ کو پیسے نہیں ہوں. یعنی صرف اس نے دیکھی کیا کبھی بھی آپ جو سب ہے نا، ہم سب جو ہے پوری دنیا میں پورے شان حضرت کا راز ہم دعائیں زہرا ہے، دعائیں زہرا. کیونکہ بی بی زہرا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی تھی تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹی تیرے بچے پہ شیعہ قوم روئے گی، یہ نہیں کہا تھا سنی قوم روئے گی، یہ نہیں کہا تھا ہندو قوم روئے گی. انہوں نے کہا تھا ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو میرے حسین کو واقع پوری نہ کر دوں جب تک ہی نظر دار کو میں جنت تک نہ لے جاؤں تب تک میں جنت کا قدم نہیں رکھوں گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ وہ قوم ہے جو آپ کو مانگیں گے اس وسیلے
طریقے سے باندھیے گا انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ کو ضرور پرچم حسین پرچم حضرت عباس کا جو روزہ تھا اس کی زیارت ہوگی آپ کو اور اس پہ آپ دعا مانگے گا انشاءاللہ ساری کی ساری دعا ہوگی پوری قبول ہوگی انشاءاللہ ایک سماعت پڑھ دے محمد وآل محمد جزاک اللہ تو بس میں گزارش کروں گا مولانا فصیح حیدر صاحب سے کہ وہاں ہے اور پوری دنیا میں غم حسین کا جو مقصد ہے اسے بیان کریں ایک سماعت پڑھ دے محمد وآل محمد جو بھی اور لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ آ جائیں سب اور انشاءاللہ کیونکہ فرش ازا جب پہ چکا ہے اور مولانا دیکھیں انشاءاللہ سفرهای سوی خراسان و شام و عراق هم رکاب سفر
یعنی کہ اس وقت مجھے پوری دنیا سن رہی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ذاکر امام حسین کو اگر نیچے بیٹھنے والے لوگ سننا بند کرتے ہیں تو آسمان سے آنے والے فرشتے پھر بھی آتے ہیں. اس لیے کہ یہ عزائے امام حسین ہے اور یہ امام حسین کا عہد ہے. حضرت امام حسین کا سلسلہ ہے اور عہد ہے، وعدہ ہے خدا رحمۃ اللہ شریف سے، جیسا کہ اس نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تم میرا ذکر کرو تھوڑا سا آپ آگے پا جائیں تو اچھا لگے گا. یہاں آ جائیں یہاں پر ہے کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ مومنین آ جائے گی، پھر جگہ بڑی دقت ہوگی. آ جائیں گے کوئی بات نہیں. جب دہلی سے لوگ یہاں تک آ گئے تو محمدی والے تو ویسے بھی آ جائیں گے. صلوات مجھے محمد اگر مائک کی آواز کم ہے تو آپ اس کی آواز بڑھا سکتے ہو، چونکہ میرا مقصد جو ہے قرآن پڑھنے والوں سے میرا خطاب ہے. قرآن سننے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن سنانے والوں سے اور قرآن پڑھانے والوں سے میرا خطاب ہے. چونکہ ہم پر ایک الزام یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. کی تعریف گواہ ہے کہ کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا. ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ آپس میں اصلاح کرو اور آپس میں اتحاد کی باتیں کرو. وہ وقت نہیں ہے کہ جو ابھی بھی آپ جو ہے تو کرو. اس نے ہمیشہ نقصان کیا ہے اور نقصان کرتی ہے. میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں اور میں قرآن دکھاتا رہوں گا. موبائل کے سامنے بھی آیت دکھاتا رہوں گا. اور میں نے اس کتاب کو اس لیے اپنے گفتگو کا وسیلہ قرار دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اور جس نے شک کیا ہے اسے لعنت کے علاوہ کچھ ملتا نہیں. اور فرمایا تو آپ پریشان ہوئیے. اس میں اگر کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب نے کہاں سے پڑھا ہے تو ان سے کہہ دینا کہ اس نے وہاں سے پڑھا ہے تو اسے اللہ نے کتاب دی تھی. اور کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ میں اس طرح نہیں کروں. کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا؟ کس کو نہیں پہچانا؟ دیکھیے رات کی مجلس آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن میں ہے. میں نے رات آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہاں ہوں کرتے رہنا تاکہ میں سناتا رہوں اور مسلسل یہ بات پوری ہو جائے. کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا؟ مولانا جہاں ترجمہ آپ کو ویبریشن دکھائی دے تو ٹوک دیجیے گا. چھوٹے سے بچے کو بھی حقیقت وہ ٹوک سکتا ہے، اس لیے کہ علم جو ہے وہ چھپنا سکھاتا ہے، کرنا نہیں سکھاتا. وہ اور طالب علم ہے جو زیادہ ایسی بات پورے کر جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ بات کون صحیح ہے؟ کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ کس کو نہیں پہچانا؟ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے. آپ پہچانتے ہیں مجھے؟ نہیں پہچانتے. آپ پہچانتے ہیں مجھے؟ نہیں پہچانتے. آپ پہچانتے ہیں مجھے؟ نہیں پہچانتے. ابھی بتاؤ میں آپ کو پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں پہچانتے ہیں. لائیے 10 لاکھ روپے دے دیں. ابھی دیکھیے کسی سے پوچھیں گے آپ یہ بس مولانا نے 10 لاکھ کمائے، مجھے پتا نہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پتا نہیں جھوپڑی میں سوتے ہیں یا محل میں. دے دوں اگر تو کہے تو میں دے دوں. آپ تو پہچانتے ہیں مجھے، پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ پھر گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ارے میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا مولانا کہ آپ کو ایک مولانا کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ آدمی تو بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں، لیکن آج وہ گھر پر آئے اور انہوں نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لیے. اب منع تو میں نے ان کو کیا نہیں، ٹائم دے دیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ مولانا ہے کیسے، بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں؟ تو مجھے پتا مجھے بھی نہیں، میری مجلس میں یہ سنتا ہوں اور مجھے بھی کچھ نہیں پتا زیادہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. آپ سے پوچھا بھائی آپ کہ لئے میں بھی زیادہ نہیں جانتا، بس کبھی کبھی کالج میں دیکھتا ہوں وہ CFP کالج میں آتے ہیں وہ تو دیکھتا ہوں اسٹاف کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں. یہی بات جب آپ نے علیہ صاحب سے پوچھی تو انہوں نے معلوم نہیں کیا کہا، ارے ماما کمال کی بات، اس آدمی نے آپ سے 10 لاکھ روپے مانگ لیے اور مجھ سے پوچھنے آ رہے ہو. غور نہیں کیا آپ نے؟ اس آدمی نے آپ سے 10 لاکھ روپے مانگ لیے اور آپ مجھ سے پوچھنے آ رہے ہو. مجھے تعجب یہ ہے کہ اس نے مانگ کیسے لیے. غور نہیں کیا آپ نے؟ مجھے تعجب یہ ہے کہ اس نے مانگ کیسے لیے. آپ شاید اسے پہچانتے نہیں ہو، اس کی کتنی پاور ہے.
وہ صبح دبئی میں ناشتہ کرتا ہے، دوپہر میں انگلینڈ میں لنچ کرتا ہے، رات میں یہ کرتا ہے، اور وہ برطانیہ رہتا ہے، اور منتری اور سنتری اور پی ایم اور سی ایم اور راشٹرپتی سب اس کی عزت بہت کرتے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے اس کے کئی ہزار پیٹرول پمپ چل رہے ہیں. مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے ماما آپ پتہ نہیں سے بول رہے کہ اس لیے کہ وہ آدمی مانگ ہی نہیں سکتا. اگر اس نے مانگے ہیں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو فوراً کہتے سرکار قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل تو سمجھا. غور کیجیے گا آپ کی نظروں میں میں کم سے کم اتنا دولت والا تو ہوں کہ آپ جیسا آدمی مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن آپ نے دیا نہیں. آپ گھر گھر جا کے پوچھتے رہے کہ مولانا کیسے ہیں. علی عباس سے میں نے کہا 10 لاکھ چاہیے، فوراً چیک بک لے کے کہتا ہے لیجیے بلینک چیک پہ جتنا چاہیے لے لیجیے گا. یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے، یہ تو میرے لیے بلندی کی بات ہے کہ آپ جیسے آدمی نے مجھے اس قابل سمجھا. اور کیا آپ نے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم نے رسول کو نہیں پہچانا؟ اگر رسول کو پہچان لیا ہوتا تو پھر قرآن کی دوسری آیت تشنا نہ رہتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. آپ محبت کے سلسلے میں گھر گھر جا کے پوچھ رہے ہو بنجپن کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر تم پہچان جاتے تو پھر یہ کہتے مانگنا ہی کیا ہے. جنت ان کی وجہ سے ہے، زمین ان کی وجہ سے، آسمان ان کی وجہ سے، چاند ان کی وجہ سے، ستارے ان کی وجہ سے، سیارے ان کی وجہ سے، دریا ان کی وجہ سے، رحمتیں ان کی وجہ سے، سلف ان کی وجہ سے، انجم ان کی وجہ سے، علمان ان کی وجہ سے، آسمان ان کی وجہ سے، شاسی ان کی وجہ سے، قرآن ان کی وجہ سے، توحید ان کی وجہ سے، زبور ان کی وجہ سے، انجیل ان کی وجہ سے. غور نہیں کیا سیارے ان کی وجہ سے، ستارے ان کی وجہ سے. اور قرآن آج تک مانگ رہا ہے کہ مجھے اجر دے دو. اب تم آج تک اجر نہیں دے پا رہے ہو، اس لیے پھر قرآن نے بڑھ کے بتایا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا. امت کے بہت فرقے ہیں جو پنجتن کو مانتے تو ہے پہچانتے نہیں. کہیں مولانا کیسے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں جو سبیلے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں جو علم اٹھاتے ہیں، تعزیے سجاتے ہیں. وہ مانتے ہیں پہچانتے نہیں. جب پہچان جاتے ہیں تو اس کی منزل یہ ہوتی ہے آپ تو عام آدمی ہیں. اگر آپ کو کسی گنہگار لڑکی سے پیار ہو جائے اور آپ بھی گنہگار تو آپ اس عشق میں اتنے اندھے ہو جاتے ہو کہ زہر کھا لیتے ہو، آپ کی نس کاٹ لیتے ہو، دیوار کود جاتے ہو، ٹرین کے آگے آ جاتے ہو. میں کہوں بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا مولانا یہ عشق کا نتیجہ ہے، عشق میں پاگل ہو گیا. میں نے کہا کمال ہے، جن کو عشق ہوتا ہے وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے. اب کیسے پتا چلے کہ اہل بیت سے عشق کرنے والے کہاں ہیں؟ تو ہم وہ ذرا شورا دے گا زنجیر بچتی رہی، کون نہیں کرتا رہا، نادم ہوتا رہا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حسین کا اجر ادا کرنے کی کوشش جاری ہے. سلام علیکم. بھائی ادھر اندر تھوڑا آگے ہو جائیے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کے بارے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے قرآن والوں سے گفتگو کرنی ہے. زبان میں گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. زبانی گفتگو بہت لوگ ممبروں پہ کر رہے ہیں. جو اردو اور عربی میں اپنے ابا کا نام کسی نہیں لکھ پاتے وہ بھی زبانی گفتگو کر رہے ہیں. ہندی میں لکھنے والے بھی منبر کے خطیب بن گئے ہیں. اللہ جانے کیا ہو. ایک صلوات دیجیے محمد والا. ایک لفظ پر غور کیجیے گا. کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ کیا آپ نے میرے نہیں کچھ مت کیجیے. کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا تو اس کا انکار کر دیا؟ کیا نہیں کیا؟ پہچانا تو اس کا انکار کر دیا. کس کا انکار کیا؟ انکار کرتے تو کوئی دقت نہیں تھی. پھر آگے قرآن کہتا ہے ہم لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنۃ.
ایک تو انکار کر دیا، ایک پہچانا نہیں، اوپر سے لگایا الزام جنون. کیا لگایا؟ ایک تو آپ کو میری مجلس سمجھ میں نہیں آئی، ایک تو آپ کو میری مجلس سمجھ میں نہیں آئی، ایک آپ نے میرے مولوی ہونے کا انکار کر دیا، اور اوپر سے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ پاگل ہے. واہ کیا بات ہے. تو بھائی مجھے بلایا کیوں تھا؟ تحقیق کر لیتے پہلے. بات کر رہے ہیں آپ نے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بات کیا آپ نے؟ ایک تو پہچانا نہیں، ایک انکار کر دیا، ایک الزام جنون لگا دیا. کیا لگا دیا؟ جنون کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ہندی میں کہتے ہیں انماد، انگلش میں کہتے ہیں ہاف مائنڈ، اور ہماری عام زبان میں کہتے ہیں باولا. اور زیادہ فاسٹ اردو اچھی ہو جائے تو کہتے ہیں پگلا گیا، پاگل. جی اگر میں ایک دعا کرا ہوں مولانا، آپ آمین کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں گے انشاءاللہ. دعا پہ آمین کہنا چاہیے. چلے میں دعا کرتا ہوں، ماما دعا کرتے ہیں، آپ آمین جائز دعا کروں گا خدا کی قسم، اتنی جائز دعا کروں گا کہ آپ آمین نہیں کہہ پائیں گے. دیکھیے غور کیجیے گا، دعا کرتے ہیں. دیکھیے دہلی لائیو بتائی چل رہی، دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ مولوی فصیح حیدر ابن وسیع حیدر کو پاگل بنا دے. کہا آپ نے آمین؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ سمجھدار مولانا، محمد کی بستی محمدی میں آ کر بتا رہے ہو، یہ سوچ کے آئے ہو کہ ہر چیز ملتی ہے محمد کے شہر میں، لیکن یہاں دیکھ کے ملتی ہے. وہ زمانہ چلا گیا جب اندھے وقت پیدا ہوا کرتے تھے. ہاں شریعت کا مسئلہ ہے کہ مسئلے پہ تحقیق ہوتی ہے. جی اور کیا میں نے آپ سے دعا کے لیے کہا، میں نے دعا بھی کی، آپ نے آمین نہیں کہا. ان سے پوچھئے بزرگوار نے آمین کیوں نہیں کہا؟ تو معلوم ہے کیا کہیں گے؟ مولانا ہمیں پاگل بنا رہے ہیں. خود پاگل بن گئے. اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو پھر یہ انٹرنیشنل آزاد ہو جائیں گے، پوری دنیا میں آزاد ہو جائیں گے. کیسے مولانا کیسے آزاد ہو جائیں گے؟ تاکہ پھر چاہیے میرے تماچا مار دیں، چاہیے بچے کے مار دیں، چاہے یہ کپڑے پھاڑ لیں، چاہے ننگے ہو جائیں، چاہے امامے باندھ لیں، چاہے ٹوپی پہن لیں، چاہے قرآن سر پہ رکھ لیں، چاہے جس کو بیٹے کو گالی دے دیں، جس کے بیٹے کو گالی دے دیں، جس کو چاہے اس کو مار دیں، جہاں چاہے وہاں ڈھلا پھینک دیں، جہاں چاہے وہاں گوبر پھینک دیں. انہیں نہ دنیا کا قانون پکڑ سکتا اور نہ اللہ کا قانون پکڑ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں دنیا کا قانون نہیں پکڑتا تاکہ پاگلوں پہ کوئی کیس دائر نہیں ہوتا. پاگلوں کا تو پاگل ہے، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، نہ اس پہ نماز واجب ہوگی، نہ روزہ واجب ہوگا، نہ حج واجب ہوگا، نہ زکات واجب ہوگا. غور نہیں کیا آپ نے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا اور اس کا انکار کر دیا اور اوپر سے الزام جنون بھی لگا دیا؟ تو میرا امت سے سوال ہے، جب تم نے الزام جنون لگایا تو پھر نماز کس سے لی، روزہ کس سے لیا، حج کس سے لی؟ اب سارا آپ لے دیے. کون ہے رسول؟ بتا کے چلے کہ رسول ہے کون؟ قرآن نے پڑھ کے بتایا. میں نے ایسے ویسے کو رسول نہیں بتایا. بل جاؤں بالحق واکثرہم للحق کارہم. جس کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے نا، وہ رسول اکیلا نہیں آیا ہے بلکہ حق کے ساتھ آیا ہے. نہیں متوجہ ہے آپ؟ متوجہ نہیں ہے آپ؟ کس کے ساتھ آئے رسول؟ کس کے ساتھ آئے؟ تو کیا رسول خود حق نہیں ہے؟ تو پھر یہ لفظ ساتھ آنا کا مطلب ہے؟ جائے پوری امت مسلمہ کو میری ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی یہ لرزش کتاب میں سے لا کر دکھائے جہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ فلاح حق کے ساتھ ہے،
حق فلاح کے ساتھ ہے، فلاح حق کے ساتھ ہے، حق فلاح کے ساتھ ہے، فلاح حق کے ساتھ ہے، حق فلاح کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں لا کے دکھاتا ہوں پوری امت مسلمہ کو، جس کو امت مسلمہ نے ساری کتابوں نے جگہ دی۔ پیغمبر نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو حق کے ساتھ آیا۔ اب پھر آگے علامت بھی بتائی کہ حق کی پہچان کیسے ہوگی، کہ اکثریت 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 سمجھ گئے نا، اکثریت اکثریت ارے بات نہ سنو، اکثریت 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 غور نہیں کر رہے میرے جملوں پر، اکثریت بھیڑ بھاڑ کثیر تعداد میں ریلی کرنے والے، اکثریت اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ میرا رسول حق کے ساتھ آیا، اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے، اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے، اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ اب بھی کوئی امت میں یہ کہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین حق پر تھے یا یزید حق پر تھا، تو تاریخ کربلا پر حسین کے ساتھ کتنے تھے، یزید کے ساتھ کتنے تھے، کہ حسین کے ساتھ بات کرتے یزید کے ساتھ لاتے تھے۔ تو قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ تو کبھی اپنے کم ہونے کا احساس نہ کیا کرو، خدا کا شکر نہ کیا کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ تھوڑا سا مجھے بتاتے رہیے گا، اس لیے کہ میں درسی اعتبار سے کل بھی بہت کمزور تھا اور آج بھی بہت کمزور ہوں۔ ہاں تو بتاتے رہیے گا کہ کہاں پہ حروف ناصب اور کہاں حروف جازم اور کہاں جارہ اور کہاں تنوین کہاں استعمال کرنا ہوتا ہے، صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، مبتدا اور خبر کی تہذیب ہے کہ نہیں ہے، فاعل و افعال و تفعیل کی تہذیب ہے کہ نہیں ہے، بصارت و بصیرت کی تہذیب ہے کہ نہیں ہے، خطیب و خطابت کی تہذیب ہے کہ نہیں ہے، فاعل ہے کہ مفعول ہے، یہ ضمیر ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے۔ بہرحال جیسے کبھی کبھی باتیں نکل آتی ہیں کہ حروف جارہ کتنے ہیں، کائی 17 ہیں، باؤ داؤ کافر آؤ واؤ منزو مسکرا، یہی ہے نا، ربا حاشا من ادا۔ ان کا عمل یہ ہوتا ہے یہ اپنے بعد والے کو چھپا دیتے ہیں، اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، یہ عمل ہوتے ہیں۔ یہ جیسے آپ انگلش میں ناؤنس پروناؤنس کی باتیں کرتے ہیں نا، تو ایسے کبھی کبھی ہم مولوی لوگ ضمائر کی بات کرتے ہیں۔ خدا کرے جس طرح ہم مولوی ضمائر کی بات کرتے ہیں اس طرح ہم ضمیر کی بات بھی کرنے لگے۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا؟ سلامت رہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو صحت دے دے، اللہ آپ کو صحیح ذہن عطا کرے میرا مولا۔ پھر غور کیجیے گا، کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا اور اس پر الزامی جنون لگا دیا؟ وہ رسول سب کے ساتھ آیا تھا، کس کے ساتھ آیا تھا؟ اگر یہ کیا کر لیتا، اتباع کر لیتا، بیعت کر لیتا، قول کر لیتا، حق خواہشات نفسی کی پیروی کر لیتا، تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ لفسدت السماوات والارض، تو زمین و آسمان میں فساد آ جاتا، ومن فیہن، اور جو اس کے درمیان میں ہے اس میں بھی فساد آ جاتا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر یہ بیعت کر لیتا، کیا بیعت کر لیتا؟ حق بیعت کر لیتا۔ امام حسین کو کچھ کرنا نہیں تھا میاں، کچھ کرنا نہیں تھا یا کرنا تھا کچھ؟ آپ سفا چھوڑ کے آج بھاجپا میں آئیے تو آپ کو معلوم ہے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کرسی کا کلر بھگوا کرنا پڑے گا، گاڑی کا کلر بھگوا کرنا پڑے گا، اور کلر بی جے پی کا جھنڈا لگانا پڑے گا، اور بھگوا والی باتیں کرنی پڑے گی۔ سپا میں جائیے گا تو ہرا کرنا پڑے گا، بسپا میں جائیے گا تو نیلا کرنا پڑے گا، لوگ دل میں جائیے گا تو ہرا اور وائٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پورا کلر چینج کرانا پڑے گا، بھاشا چینج کرنی پڑے گی،
गुफ्तगू चेंज करनी पड़ेगी। कल तक खिलाफ बोल रहे थे, आज जब खुद हुकूमत में बैठे वही जुल्म हो रहा है तो खामोशी से देख रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप नहीं कर रहे। कल सिलेंडर के खिलाफ थे, कल GST के खिलाफ थे, कल पेट्रोलियम के खिलाफ थे, आज सब कुछ पे रेट बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सब कुछ बदलना पड़ता है। अपना नफ्स हमने उसको दे दिया। गौर कर रहे हैं कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर हुसैन इब्ने अली जरा सबसे काम ये करना था कि बंद कमरे में जाकर इब्ने ज़ियाद के हाथ पर हाथ रखना था। क्या करना था? ऐसा कोई देख नहीं रहा था। क्या करना था? हाथ पे हाथ रखना था। और कर रहे हैं आप, हुसैन इब्ने अली ने हाथ पर हाथ नहीं रखा। मालूम है हुसैन के इनकार में क्या क्या बचाया? जमीन और आसमान का फिसाद बचा लिया, उसके दरमियान का फिसाद बचा लिया। अगर हुसैन इब्ने अली नाउज़ुबिल्लाह बायत कर लेते तो मालूम है बाप तो मिलता लेकिन शराबी मिलता, भाई तो मिलता लेकिन काबिल जैसा मिलता, बहनें तो मिलती लेकिन चमन बनाने वाली मिलती। गौर कीजिएगा जो मैं आज कर रहा हूँ, माए तो मिलती लेकिन बदकिरदार मिलती। लेकिन ये सब कुछ सही कैसे मिला? बावफा भाई मिला, गैरतदार बाप मिला, इज्जतदार माँ मिली, बाहया बहनें मिली, बाहया बेटियां मिली। ये हुसैन की बायत न करने की वजह से मिली। यही वजह है कि जो अपने घर में इन सब चीजों को एक साथ देखता है और तारीख इंसानियत का मुताला करता है तो फिर वो करबला की तरफ हाथ उठा के कहता है सैल्यूट इज फॉर हुसैन। ये इमाम हुसैन को सलाम बनता है कि जिन्होंने इंसानियत को बचा दिया, रिश्तों को बचा दिया, दरिंदगी से महफूज कर दिया। घर आके सबकी थकान बन जाती है। आप थोड़ा सा जाग कर सुनिएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। मुझे पहचानते हो? पहचानते नहीं हो, जानते हो। अगर पहचान जाओगे तो पता चलेगा मेरे कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं। मेरे कंट्रोल में ये चीजें हैं कि मैं फोन करूं तो अभी हुकूमत मेरे लिए इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं वाला ना झूठ बोल रहे हैं। आपको कैसे पता? ताकि करके दिखाओ। अब जो रसूल अजर मांग रहा है उस रसूल के हक में क्या क्या है फिर कुरान सुनाता। देखिए मुझे आयत सब याद है, मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए कि लाइव अज़दारी पे जा रही है। देखिए ये 11 नंबर की आयत है और सूरह नहल है और 14वां पारा है। देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। 11 नंबर की आयत है। देख रहे मौलाना? फिर मैं आपको और करीब कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इस आयत को सुनते भी रहो और मुझे बताते भी रहो। वसख्खरा लकुमुश-शम्सा, नहीं वसख्खरा लकुमुल-लैला वन-नहारा वश-शम्सा वल-क़मरा वन-नजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिही। आयत मैंने सही पढ़ी, वही पढ़ी जो कुरान में है। ये वही कुरान है जो 30 पारों वाला है। ये वही कुरान है जो उम्मत के पास है। मैंने अपने वाला कुरान तो भी नहीं खोला। मेरा कुरान तो 40 पारों का बताती है उम्मत, मैं 30 पारों वाला कुरान पढ़ रहा हूँ। देखिए पहचानिए अपने रसूल को क्या क्या है। कुरान कह रहा है, अजीब जुमला है, वसख्खरा लकुमुल-लैला वन-नहारा वश-शम्सा वल-क़मरा वन-नजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिही। देखिए गौर कीजिएगा, हमने तुम्हारे ताबेदार बनाया। किसको ताबेदार बनाया? किसको ताबेदार बनाया? सख्खरा को माना ताबेदार बनाया, मुसख्खर कर दिया, ताबेदार बना दिया, गुलाम बना दिया, सर्वेंट बना दिया, सेवक बना दिया। किसको बनाया? रात को तुम्हारा गुलाम बनाया, दिन को तुम्हारा गुलाम बनाया, चांद को तुम्हारा गुलाम बनाया। अरे गौर नहीं कर रहे आप? सूरज को तुम्हारा गुलाम बनाया, सितारे को तुम्हारा गुलाम बनाया, बहते हुए दरिया जिनमें से तुम मछलियां पकड़ते हो उनको तुम्हारे लिए ताबे कर दिया। गौर नहीं कर रहे हैं? नहीं मौलाना, ये आपके लिए नहीं बनाया,
کبھی امت کا حافظ قرآن یہ کہے یہ تو لوگوں کے لیے کہا ہے، جو امت کے لیے کہا وہ بھی قرآن سن لیجیے گا، وہ بھی قرآن سنا دوں تاکہ بات میری رہ نہ جائے اور میری بات مکمل ہو جائے۔ لیجیے 30واں پارہ، ام کا پارہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں اماں کا پارہ، کیونکہ پہلا اماں پارہ پڑھاتی ہے تو اسے اماں کا پارہ کہنے لگے، جبکہ یہ 30واں پارہ ہے اور ام کا پارہ ہے۔ جملہ سنتے جائیے گا مولانا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں پھر عرض کرنے جا رہا ہوں، اچھا ہوا آپ آ گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے یہ 30واں پارہ ہے، اور کون سا پارہ ہے؟ 30واں پارہ ہے، اور 30ویں پارے کا آخری سورہ ہے۔ دیکھیے مولانا یہ پکڑیے گا، یہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، جہاں آیت غلط پڑھوں مجھے وہی روک دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا۔ دیکھ رہے یہ قرآن میں آپ کو نہیں سنا رہا ہو، یہ قرآن دشمنوں کو سنا رہا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن نہیں ہوتے، یہ قرآن میں ان کو سنا رہا ہوں، اس وقت کے یزید کو قرآن سنا رہا ہوں جس کو نصیر مرشدی کہتے ہیں، تو آیتیں نکال سکتا ہے ہمارے کلیجے نہیں نکال سکتا۔ ہمارے کلیجے نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ ہم اس قبیلے کی آواز ہے جو ستن سے جدا ہونے کے بعد بھی کوئی کام بھول گئے ہو لیکن قرآن کو برابر بھرتے چلے گئے۔ کربلا سے کوفہ پڑھا، کوفہ سے شام پڑھا، یہی وجہ ہے ہم کل بھی قرآن کے محافظ تھے، ہم آج بھی قرآن کے محافظ ہیں۔ تو تنہا ہو کے کھنکھناتے ہوئے سکوں میں بک سکتا ہے، ہم قرآن کے وارث تھے، قرآن کے وارث ہیں، قرآن کے وارث رہیں گے، اور ہمارا حقیقی رہبر پردہ غیبت میں بیٹھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے ان پاگلوں کو سمجھاؤ جو قرآن کی آیتیں نکلواتے ہیں۔ پھر آیت پڑھیے گا مولانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ حکمراں خور آیتیں نکلوانے میں لگے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ہے۔ کوئی رشتہ داری ہے کیا اس سے جو ہلکی داد دے رہے ہو؟ آپ کی کوئی رشتہ داری ہو تو ہلکی داد دو، کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو کھل کے بات کرو، قرآن کے مخالف کو کھلے عام لعنت کرو۔ ہم برداشت نہیں کریں گے چاہے قرآن ثابت کا مخالف ہو چاہے قرآن ناطق کا مخالف ہو۔ آپ کے لیے معلوم ہے کیا فرمایا؟ کبھی آپ یہ کہہ دو کہ چاند ہمارا غلام، سورج ہمارا غلام، ستارہ ہمارا غلام، ستارہ قرآن نے پھر بڑھ کے بتایا۔ مولانا پھر آیت سنیں، وَجَعَلْنَا کا ترجمہ غلط ہو مجھے بتا دیجیے گا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے رات کو غلام بنایا، ہم نے دن کو غلام بنایا۔ یہاں 30ویں پارے میں سورہ نبا میں کہہ رہا ہے، معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو آرام کی چادر بنایا۔ کیا بنایا رات کو؟ کبھی آپ یہ سوچ رہے تو رات ہماری غلامی ہم 3:30 بجے تک واٹس ایپ چلائیں گے، ہاں اس چکر میں مت پڑ جانا، 40 دن کے بعد بیمار ہونے شروع ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہو تم راتوں کو واٹس ایپ فیس بک چلا کے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رات کو ہم نے آرام کی چادر بنایا، اللہ سے آپ کہہ رہے ہم نے اسے فیس بک بنا لیا۔ اور کیا آپ نے گوانو قرآن
کی مذاق اڑاتے ہو اگر آپ راتوں کو جاگتے ہو واٹس ایپ فیس بک کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے وجعلنا اللیل لباسا، رات کو آرام کی چادر بنایا کیونکہ تم دن بھر تھک گئے ہوں گے، رات کو سو جاؤ. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو ذریعہ معاش کے لیے بنایا اور ہم نے روشن بنایا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها اذا انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قرآن پڑھ رہا ہوں دیوانے خالی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں تورات و زبور و انجیل نہیں جس میں ایک ایسا کو کس میں تحریف ہوئی بھی پڑھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں. وہ قرآن پڑھ رہا ہوں جو امت کی ہر گھر میں رکھا ہے. ہم نے تمہارے لیے رات کو غلام نہیں بنایا، تمہارے لیے آرام کی چادر بنایا. کون ہے جس کے لیے رات غلام بنی؟ دن غلام بنا، چاند غلام بنا، سورج غلام بنا، ستارہ غلام بنا. ہم آپ کے غلام ہیں. کیا ہے؟ آپ کے غلام. امت میں دو غلام بڑے عجیب ہیں. دو امت میں غلام کنٹینیو چلے آ رہے ہیں. ایک تو مسجد کا امام اور ایک بدتمیز بیوی کا شوہر. یہ دو غلام ایسے بیچارے انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور غلام کہتے ہیں. جب مسجد کے امام کو تنخواہ دی جاتی ہے اگلے مہینہ آنا ہے، 6 مہینے کے بعد اگر کوئی سامنے سے نہیں بدلو مولانا بدلو مولانا بدلو. ایک بچے کے لیے بھی 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک عالم کو کم سے کم اپنے مسئلے میں 1 سال کر دو تاکہ وہ آپ کے بچوں کو بچہ بنا سکے. تنخواہ دے دو امام صاحب، تنخواہ دے دو. دیکھ رہے ہیں تنخواہ دے رہے 5,000. آپ کی نماز کتنے کی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کمال ہے. جب آپ اس کو امام ماننا ہے تو پھر حرکتیں غلام والی کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ امام کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دولت، شہرت، عزت کا سب اس کے پیچھے ہے. اگر تم میں ہمت ہے تو اس کے آگے کھڑے ہو کے دکھاؤ. نیوا کیا آپ نے. اگر تمہارے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے تو اس کے آگے کھڑے ہو کے دکھاؤ. ارے جب پیش امام کی ہمت و عزت ہے تو جو حقیقی امام ہے شریعت کے مطابق تم لوگ چل پڑو گے اس دن دنیا کی ہر چیز تمہاری غلام ہو جائے گی. اور کیا آپ نے ابھی اگر نریندر مودی جی آدیش پارت کر دیں کہ ہندوستان کے ہر ناگرک پر یہ واجب ہے کہ وہ میری طرح لمبی داڑھی رکھے جب نوکری ملے گی تو سارے رکھو گے. اسلام 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ کلین شیٹ
عورت سے لڑتے ہو، شریعت سے نہیں. لیکن شریعت یہ ہے کہ قبر میں کوئی اور نہیں آئے گا. ماں نہیں کہہ سکتے مجھے آفس جانا تھا. جی بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ کرے پہنچ جائے. آپ کی تھوڑی تھوڑی رکھ لو، مت چلاؤ اس طرح، مت رکھو میری طرح بڑی دبائی. اتنی رکھ لو کہ اس کو اس طرح نہ چلے. کیچی سے کام کر لیا کرو. اور کیا الگ ہو کہیں سے کیا آپ کے داڑھی. حالانکہ اسلام کا داڑھی کا سینس الگ ہے. اگر داڑھی اسلام کی پہچان ہے تو اسے آپ بھولیں گے پہچان نہیں ہے. یہ ہر مرد کی ضرورت ہے. کبھی ڈاکٹر سے بیٹھ کے پوچھے گا داڑھی رکھنے کے فائدے کیا ہے، وہ بتائے گا آپ کو. اور اس میں بار بار لیزر پھینکنے کے نقصان کیا ہے، وہ بھی آپ کو ڈاکٹر بتائے گا. اگر داڑھی اسلام کی پہچان ہوتی، ہم نے کسی کا نام بھی نہیں لیتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. پھر قرآن کہا جا رہا ہم نے آپ کے لیے رات. اچھا دوسرا غلام بھی سن لیں. یہ مولا نے بتایا، مجھے نہیں پتا دوسرا غلام. یہ والا غلام تو مجھے پتا چل گیا کیونکہ میں خیمے میں ہوں، نماز پڑھاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد کہتے مولانا آئیے میری بھی ابھی سوری لوگ تھوڑے سے آپ سے ناراض ہیں جی. لیکن میں آپ کو بتاؤں دوسرا غلام جو مولانا نے بتایا، جب کسی اچھے خاصے گھر کی بٹیا کی شادی ہوتی ہے نا اور وہ لوٹ کے آتی ہے اپنے گھر، تو اس کے سسرال سے لوٹ کے آنے کے بعد اس کے میکے میں جو بیٹیاں ہوتی ہیں، خالہ کی، پھوپھی کی، چچا کی، تائی کی، سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں تیرا ہسبینڈ کیسا ہے، تیرا شوہر تیرے لیے کیسا ہے. کہ اللہ کا شکر ہے تیرا غلام ہے. لیکن شکر بھی کس بات پہ کرتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے میرا غلام ہے. آج کے ٹائم میں کوئی لڑکا کسی کا غلام نہیں. کب بتاؤں ابھی دیکھ ابھی دیکھ آؤ اب ایک ڈیوٹی پہ آیا ہوں. دیکھو ایک بات سنو، ہمارے وہاں 4 سوٹ رہ گئے ہیں اور ایک سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے، اسے اٹھا کے صحیح رکھنا. اور ایک بات سنو، کل کی چھٹی ہے، رات کو چل پڑنا تاکہ آپ صبح تک موتی پہنچ جاؤ. ہاں یاد رکھنا ہمیں صبح پہ جانا ہے لکھنؤ. ارے بھائی ابھی تو میری ڈیوٹی کا بھی نہیں پتا، کیا پتا کہیں ہو جا. نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ کو صبح حرارت میں پہنچو. ٹھیک ہے بھائی. وہ شریف لڑکا اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، اپنے خاندان کی عزت کے لیے، ٹھیک ہے جو آپ کا ہو حاضر ہو جاؤ. دیکھا میرا غلام ہے کہ نہیں. اب اتفاق سے جب وہ یہ باتیں رہی تھی تو میری بیوی بیٹھی تھی. اب میری بیوی نے اسے جب اگلی بار بلایا تو معلوم نے کیا کہا، اے غلام کی بیوی ادھر آؤ. کس کی بیوی؟ آپ بول رہے ہو. اس نے کہا کس کو بلا رہے؟ کہا غلام کی بیوی کو بلا رہے ہوں. اے غلام کی بیوی ادھر آ. اس نے کہا میں غلام کی بیوی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگے کل آپ نے تو بتایا میرا شوہر میرا غلام ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ کل آپ نے تو کہا تھا میرا شوہر میرا غلام ہے. مولا فرماتے ہیں یہ عورت کتنی کم عقل ہے، جب یہ اپنے شوہر کو غلام بتا رہی ہے تو پھر یہ بیوی کس کی ہوئی؟ غلام کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غور نہیں کیا؟ کاش کہ یہ اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بنا لے تو آٹومیٹک شہزادی بن جائے گی. صلوات لے لے. شوہر کو غلام بنا رہی ہے تو خود کیا بنے گی؟ بات. اور کیا آپ نے تو کس کا غلام بنایا؟ ارے میری طرف سنے آپ، کس کا غلام بنایا؟ قرآن کی ایک آیت ہے وَالْغُ فِيهَا، سورہ بقرہ کی آیت ہے. جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم شور مچا دیا کرو. کیا مچا دیا کرو؟ کافروں کی سوچ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم شور مچا دیا کرو تاکہ ان کے دلوں ان کے دل نور سے منور نہ ہو پائے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب چاہے کوئی سے قرآن کا ذکر ہو، چاہے قرآن ناطق کا ہو، چاہے قرآن ثابت کا ہو، اب کوئی شور مچائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے. غور کیا آپ نے؟ کس کا غلام؟ آپ کو
लिए आराम की चादर बनाया और दिन को जरिया माश बनाया। और फिर कुरान में सूरह जुमन में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलक कुद्दूस अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम मसलुल लज़ीना हमिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिluha कमसलिल हज़्ज़ि अला सिरातिल मुस्तक़ीम मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमaz ज़ालिमीन व या अय्युहल लज़ीना आमनू ज़अमतुम अन्नकुम अलिय्यु लिल्लाहि मिन दुनिन नास فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله ولي الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فنبئكم بما كنتم تعملون فيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض جب تم نماز سے فارغ ہو جائے تو زمین پہ بکھر جاؤ رزق کی تلاش میں اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد حالات ٹوٹ گئے، کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن ہو گیا کیا؟ لاک ڈاؤن تو ہوتا رہے، میں تو دعا کرتا ہوں لاک ڈاؤن تو ساری زندگی رہے لیکن لاک ڈاؤن نہ ہو ایک لمحہ کے لیے بھی۔ اور کیا نا آپ نے لاک نہ ڈاؤن ہو اور کر رہے ہیں مولانا حالات ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا اچھا کیا چاہتے ہو؟ مول صاحب کاروبار میں برکت نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو آپ، میں آپ کو ایک تعویذ دے دوں گا لیکن ایک شرط۔ میں نے کیا؟ میں نے کہا 40 دن نماز فجر کے وقت دروازے پہ کھڑے ہو کے 3 لوٹے پانی ڈال کے وقت کی امام کو سلام کرنا اور شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت کرنا اور کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ مجھے پتا کہ اگر نماز کو کہہ دے تو سمجھ جائے کہ مولوی چالاک صبح کی نماز کو کہہ رہا ہے۔ پتا چلا کہ 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد کام آنا شروع ہو گیا، جب 10 دن کے بعد کام مول صاحب تعویذ نے آپ کے اثر کر دیا۔ میں نے کہا احمد اگر میرا تعویذ اثر کرتا تو سب سے پہلے اپنے لیے بناتا اور نہیں کیا آپ نے، اگر میرا تعویذ اثر کرتا تو سب سے پہلے اپنے لیے بناتا۔ میں نے تجھے احمد وقت پہ اٹھا دیا جس وقت راشن بن رہا تھا، وہ مائک پہ اعلان کر رہا تھا راشن وترن ہو رہا ہے، جتنے بھی کارڈ دھارک ہیں وہ آگے لے لے۔ وہ بھی صبح میں یہ کہتے ہیں راشن آ گیا ہے جس کو لینا ہو لے لو، بعد میں کچھ نہیں ہونے والا، پھر اس کے بعد گنے کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تو راتوں کو جاگ کر صبح کو سو رہا تھا، تیرا رزق کہیں اور جا رہا تھا، تو 40 دن ڈالنے لگا، تیرا رزق تیری جگہ آنے لگا۔ سلام اپنے جناب میرا تعویذ کامیاب نہیں، میرا اٹھنا کامیاب ہے۔ اور کیا آپ نے اٹھایا کرو، دبایا مت کرو کسی کو۔ آپ بڑے ہیں اس سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو دراز کرے۔ آپ مجھے دبائیں، کیا کریں؟ دبائیں۔ یہ بچہ ہے نا، میں اس کو دباؤں، مجھے اس کے ساتھ نیچے نیچے دبنا پڑے گا۔ دب گیا کہ دبا اس کو رہا تھا، دم خود گیا۔ دبا اس کو رہا تھا، دم خود گیا۔ دبا اس کو رہا تھا، دم خود گیا۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ اس کو دبانا چاہتا تھا، میں اس کو دبانے کے چکر میں خود دب گیا۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو اٹھایا، ابھی کیوں اٹھا رہا تھا، نہیں اٹھایا تو پھر نہیں ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ سوچ بدل دو، کسی کو دبانے کی کوشش مت کرو، اٹھانے کی کوشش کرو۔
कोशिश मत किया करो, उठाने की कोशिश किया करो। जितना उठाओगे खुद ब खुद उठ जाओगे, जितना दबाओगे उससे ज्यादा दब जाओगे। और क्या आपने जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कुरान ने क्या बनाया? सखरा लकुम लैला वन नहारा, हमने रात को तुम्हारा ताबेदार बनाया। किसको बनाया ताबेदार? ताबेदार का मतलब समझ गए ना? अगर मैं दिल्ली में आपके घर पे काम करूँ, नौकरी करूँ, दोनों काम नौकरी का और दूसरा हाजी का। अभी आप मुझसे कहे मौलाना, जी जनाब, बच्चों की कापी लेकर, जी मौलाना, जी जनाब, जाओ पानी को लेकर आओ टैंकर, जी मौलाना, जी जनाब, जाओ बैंक से एटीएम लेकर पैसे निकाल के लाओ, मौलाना। ताबेदार हूं ना, गुलाम हूं, देवरिया नौकर हूं, नौकर नौकरी के दसवा हाजी का। अब रात गुलाम है तो अब उम्मत वो आका तलाश करके लाए जिसकी वजह से रात रुक जाए। अरे कुरान सुनो मेरे दोस्तों, मैं हदीस से नहीं सुना रहा, मैं रिवायत नहीं सुना रहा। कोई ऐसा है दुनिया में जिसके रात गुलाम हो, तो जब गुलाम है तो आका की जिम्मेदारी है रात को उठा के दिखाए, रात को लिटा के दिखाए, रात को बताए, रात को रोके, रात को बढ़ाए, रात को सवेरा करे। कभी सरकार हमारे पास कोई दलील नहीं है तो मैं बताऊं कितनी गुलाम है रात। आइए शब महराज पढ़िएगा, पानी का भी देखिए, बिस्तर गर्म रहा, पानी बहता रहा, दरवाजे की कुंडी खटकती रही, अल्लाह का रसूल न जाने कितने घंटे बातचीत करके आ भी गया, बिस्तर भी गर्म रहा, क्योंकि आका जा रहा था, गुलाम नहीं खड़ा रह गया। रात अपनी जगह रुकी रही, रात अपनी जगह रुकी है। मौलाना समझ नहीं है, अरे ये तो आका है और रसूल के गुलाम की बात सुनाओ, सहाबी की बात सुनाओ। सहाबी कौन है? मौसी इस्लाम, इस्लाम का पहला मौसी बिलाल हबशी। एक दिन मदीने के लोगों ने ये तय किया कि आज बिलाल अज़ान नहीं देगा, हमेशा यही देता है, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। नंबर बनाने के लिए 40 सदियों के सरदार पूरी रात जागते रहे। सुबह कब होगी? अभी तक सुबह नहीं हुई। सुबह कब होगी? अभी तक सुबह नहीं हुई। सुबह कब होगी? अभी तक सुबह नहीं हुई। एक आदमी ने कहा पागल हो गए हो, जब तक सुबह नहीं होगी, जब तक बिलाल गुलदस्ता आजान देगा। हमने दिल को गुलाम बनाया। दिल कहाँ रुका? जहां 1.25 लाख एक साथ थे, उनको भी बुलाया जो आगे चले गए, उनको भी बुलाया जो पीछे रुक जाओ। अब कहा टाइम बढ़ा नहीं, घटा नहीं, 2 जगह दिल रुका। कैसे रुका मौलाना? खदीर में बाप की वजह से रुका, करबला में आज से लेकर कयामत तक असर का वक्त रुका हुआ है। करबला में बेटे ने रोका, खदीर में बाप ने रोका, एक दिन नाना ने और बाप ने रोका। कैसे रोका मौलाना? रसूल किसी के जामू पे सर रख के सो गए। मैं नहीं बताऊंगा किसके सर, मैं नहीं बताऊंगा। ये उम्मत बताए किसका जामू था जिसके सर, जिस पर रसूल सर रख के सो गए। जैसे ही रसूल सर रख के सोए, वक्त निकल गया नमाज का। कहा क्या हुआ? नमाज कैसे पढ़ता जब शरीयत मेरे जानों पे आराम कर रही थी? अच्छा नमाज पढ़नी है, ये हकीकत है, तो कहा है इसे बुलाओ जरा। अब ये देखा सूरज बहुत आगे चला गया था। वापस आ, गुलाम था, वापस आया कि नहीं आया? इनका गुलाम बनाया, रात को गुलाम बनाया, दिन को गुलाम बनाया, चांद को गुलाम बनाया, सूरज को।
जैसे हमारा चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, किसने किए मुझे पूछ के बताओ। जिसने भी किए वो आका है, जिसके हुए वो गुलाम है। सितारे को गुलाम बनाया, किसका बनाया? कोई है आका जिसके दरवाजे पर सितारे को आना पड़ेगा? मैं तो उम्मत से पूछ रहा हूँ, ये सितारा किसका गुलाम है? फिर कुरान में भर के बताना। क्या बताया? हमारा साहिब कुरान की आयत देखते हैं, चला मखसूस सितारा टूट कर। सितारा जमीन से कितना बड़ा है? आप तो इंटर बीए के स्टूडेंट हो, बताओ ना, ये खाली घर वालों के पैसे खर्च कर रहे हो? भूगोल पढ़ा करो, इतिहास पढ़ा करो, सही से पढ़ा करो। ज्ञान से ज्ञान लड़े तो ज्ञान सवाए होए, मुल्क से मुल्क लड़े तो तुरंत लड़ाई होए। ज्ञान से ज्ञान लड़ाया करो, जाहिलों के साथ टाइम मत गुजारा करो। अपना दोस्त उसको बनाओ जो पढ़ने में तुमसे ज्यादा अच्छा हो। अपना दोस्त उसको बनाओ जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो। अपना दोस्त उसको मत बनाओ जो स्टंट बाइक करता हो, जो तुम्हें दिखा रहा हो कि मैंने कितनी तेज बाइक चला दी। बेटा, इन चीजों को तेज चलाने का भी नुकसान है और हल्की चलाने में भी नुकसान है। माइक पे बोल दिए एक बार। माइक ये वाला माइक पे बोल दिए। क्या 3 चीजें? एक साल बात हो मेरे और क्या मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, इन्हें कंट्रोल में चलाओ, इन्हें कंट्रोल में चलाओ। बाइक को कंट्रोल में चलाओगे तो इंजन नहीं फूकेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे, चालान नहीं कटेगा। वाइफ को कंट्रोल में चलाओगे, घर में झगड़े नहीं होंगे, तलाक तक नौबत नहीं पहुंचेगी, कोर्ट तक नहीं जाओगे, थाने में एफआईआर नहीं कटेगी। लाइफ को कंट्रोल में चलाओगे तो जिस्म बीमार नहीं होगा, जल्दी से अंधे नहीं होंगे, शुगर प्रेशर नहीं होंगे, हार्ट प्रेशर नहीं मरोगे। अब तो पता चल गया ना, इन्हें कंट्रोल में चला के चलो तो खानदान भी सही रहेगा, शजरा भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा, जिस्म भी सही रहेगा। जब भी कंट्रोल कर दोगे नुकसान उठाओगे। इसीलिए मेरा जुमला है, जो मौला का कर्म है, मस्जिद की दीवारों पे लिखा जाने मेरा जुमला है, शजरों की अना और नस्लों की बका चाहते हो तो अपने घरों के हिजाब दुरुस्त करो। जब हिजाब दुरुस्त हो जाएंगे, न शजरे खराब होंगे न नस्लें खराब होगी। देख किसका गुलाम बनाया सितारे को? कमाल है, कितना गुना बड़ा है सितारा जमीन से, लाखों गुना बड़ा। लेकिन मेरे मुताबिक में, मेरे स्टडी में, मेरे अध्ययन में 3 गुना बड़ा है सितारा। कितना गुना बड़ा है? अरे कितना बड़ा गुना है? 3 गुना गुना है, गुना 3 गुना। मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, आपकी फिक्रों का नहीं। 3 गुना बड़ा है सितारा। कितना छोटा होना पड़ा इसको आने के लिए? 3 में से 2 बना, 2 में से 1 बना, 1 के बाद फिर मुल्क में आया, मुल्क से छोटा बना, फिर स्टेट में आया, स्टेट से छोटा बना, फिर डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट से छोटा बना, फिर टाउन में आया, टाउन से छोटा बना, फिर विलेज में आया, विलेज से छोटा बना, फिर महल्ले में आया, महल्ले से छोटा बना, फिर गली में आया, गली से छोटा बना, फिर घरों के करीब आया, घरों से छोटा बना, फिर किसी की दहलीज पर आया, और नहीं किया आपने, फिर किसी की दहलीज पर आया। एक हदीस सुनाई जाती है, अस्हाबी का नजूम, सहाबी सितारे के मिस्र है, तो सितारे ने आगे बता दिया कि सहाबी कैसे आने चाहिए। सहाबियों का मतलब है करे सैयदा पर सर झुका कर आया करो, सर उठा कर नहीं।
جب بہلول صفت عزادار دنیا میں ہیں. اب ہم کیا کریں جب سب تبریز جیسے موجود ہیں. اب ہم کیا کریں جب مولانا روم جیسے موجود ہیں. اب ہم کیا کریں جب حضرت معین الدین چشتی جیسے موجود ہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار دست ندا در دست یزید حقار بنا الہ الہ است حسین. Each number, Ali, Ali, Ali. Oh, yeah, Ali. तुमने मेरे रसूल को नहीं पहचाना. रसूल आलमीन के लिए रहमत बन के आया. रसूल आलमीन के लिए खुशखबरी बन के आया. कौन आए हैं? रात को गुलाम बनाए, दिन को गुलाम बनाए, आए आयत पढ़ी दुआ करना मेरी माँ के और किया आपने. हमने रात को बनाया, दलीलें मैंने सही दी, कोई गलत तो नहीं थी. और एक बात और सुनिए, उन दरियाओं को भी गुलाम बनाया जिनको मछलियाँ जिनको तुम मछलियाँ पकड़ते. हमने उन दरियाओं को भी गुलाम बनाया जिनसे तुम मछलियाँ पकड़ते. है किसी को जो दरिया को गुलाम बना सके? हाय हाय. जरा हदीस से किस्सा पढ़िएगा मौलाना, क्या लिखा है. घर में जब पढ़ी जाती है ना तो हमारी अम्मा आज भी पढ़ती है. बहरे रवा है, उसमें जो चलती है कश्तियाँ. बहर कहते हैं समंदर को, रवा कहते हैं जारी को. बहरे रवा है, उसमें जो चलती है कश्तियाँ. ये सब मैंने बनाई है तुम्हारे ही वास्ते, मैंने ही खल्क की है तुम्हारे ही सबब से. कौन है ये जिनके सबब खल्क हुई? फिर उसने खुद बताया, मैं महमूद था, इन्हें मोहम्मद बनाया. मैं आला था, इन्हें अली बनाया. मैं फातिमा समावात वलंस था, इन्हें फातिमा बनाया. मैं कदीमुल एहसान था, इन्हें हसन बनाया. मैं मोहसिन था, इन्हें हुसैन बनाया. इनकी वजह से कायनात बनी. तुम उनको नहीं पहचान पा रहे हो? इनकी वजह से कायनात बनी. कुरान इनकी वजह से, तौरात ज़बूर और इंजील और अंबिया का सिलसिला इनकी वजह से. और किया आपने. अभी वक्त मिला तो फिर आपकी खिदमत करूंगा, क्योंकि आप भी थक गए हैं और हमें भी सफर करना है. हमारी ट्रेन भी तकरीबन शाहजहांपुर पहुंचने वाली है और हमें जाना है. फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, मेरे जवानों 2 महीने 8 दिन के अहद करके उठो इस फर्श अज़ा से कि 5 आयतें कुरान की हम रोज पढ़ा करेंगे और 5 आयतों का तर्जुमा पढ़ा करेंगे और 5 आयतों की तफसीर पढ़ा करेंगे. खुदा की कसम अगर तुम खुद आलिम न बन जाओ. कुरान बता रहा है ना, कुरान बता. जिनका कुरान जिक्र कर रहा हो उन्हें पंजतन पाक कहते हैं. और उन पंजतन पाक के साथ क्या सलूक किया है उम्मत ने? क्योंकि वहां कोई और नहीं था, वहां सब कलमा बोले. उनका दावा यह था कि हम खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, नवासे रसूल. अल्लाह के रसूल ने जिसकी वजह से सज्जे को टूट दिया हो उस हुसैन के लिए. अल्लाह के रसूल ने जिसकी वजह से खुतबा जुमा को रोका हो उस हुसैन के लिए. अल्लाह के रसूल ने जिसकी वजह से सुबह मदीने की सैर की उस रसूल के लिए. अल्लाह के रसूल ने जिसको अपने सीने पे पाला हो उस हुसैन के लिए. 11 हिजरी में रसूल की वफात है, 61 हिजरी में हुसैन की शहादत है. 50 वर्ष में उम्मत भूल गई थी कि हुसैन कौन है, जबकि बाप ने हुकूमत की है. चौथे नंबर पे खलीफतुल मुस्लिमीन बने हैं हजरत अली और 4 साल 3 महीने हुकूमत की है. अब कितने दिन रह गए? 40 साल रह गए. 40 साल में उम्मत भूल गई थी. फिर भाई हसन की बात आई, 7 साल वो गुजरे. 7 साल और कम कर दीजिए, कितने दिन रह गए? 38 के पेट में 7 साल रह गए. 38 साल में भूल गए थे. आप 50 साल के बाद अपने वतन आए, आपको क्या कहेंगे मोमदी के मोमिन? मियां राजू मियां बहुत दिनों के बाद आए.
बताइए सड़क कैसे बनी, ये मकान कैसे बना, यहाँ गेट था, यहाँ बैठक थी, यहाँ होका चलता था। कहा कहाँ से आए हो? कहा मैं दिल्ली रहने लगा हूँ, मैंने दिल्ली आबाद कर लिया। और अगर 50 बरस के बाद आपका बेटा है, आप बिल्कुल ना है, आपका बेटा है, इसे पहचानते हो? ये उनका बेटा है, इसे पहचानते हो? ये उनका बेटा है। हाय अल्लाह, 38 बरस के मामलात इतने कमजोर हो गए थे कि करबला में कोई हुसैन को पहचानने वाला न था। 38 बरस अरे मौला, ये नहीं कहता कि तुम रो, रोने के लिए तो मुहर्रम का चांद काफी है, रोने के लिए तो हुसैन की गरीब माँ ज़हरा काफी है, रोने के लिए तो हुसैन की गरीब बहन ज़ैनब काफी है, रोने के लिए तो यतीमा सकीना काफी है। ऐसे रोती है कि दरबार में किसी को नींद नहीं आती। मेरे जवानों, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी माँ के हमसे मुस्कुराहट बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, आज आप पूरी ताकत लगा के सारे जो तादाद में लोग अंदर से वहां तक खड़े हो बैठे हैं, पूरी तादाद में चीखें मार के रोइएगा, आपकी आवाज यहाँ से वहां तक नहीं जाएगी। आप हजारों की तादाद में हो, आप चीख मार कर रोइएगा, आपकी आवाज यहाँ से दूसरे महल्ले में बड़ी मुश्किल से जा पाएगी। ऐसी जनाब सकीना कैसे रोती थी कि दरबार वालों की नींद खत्म हो जाती थी। हाँ, हुसैन की यतीमा नहीं रोती थी, बल्कि ज़मीन व आसमान रोता था। हाय हाय, उस कमसीन में यतीम हो गई सकीना। यतीम होना अलग बात है, लेकिन हाँ, क्या जरूर हुआ है। मैंने रात की रिवायत पढ़ी थी, मैंने कहा था कि फरूक नाज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने और मेहदी हसन वाइस साहब किबला अल्लाह सलामत रखे, दोनों ने लिखा है कि जब 11 मुहर्रम को काफिला चला है तो बहना उठकर सकीना को हिलाया गया और रसूल से बांध दिया गया। जब गुज़र शाम के दरमियान वो तकिया लिया करता था, सकीना की तस्वीरें चिल्ला करती थी, खून जारी हुआ करता था, करबला कर करके कहती थी बाबा अब समझ में आया ये बीवी किसे कहते हैं। बहन रुकैया, तुम बड़ी खुश नसीब हो, आपकी दादा की शहादत के बाद मेरे दादा ने आपके सर पर हाथ रखा था। आज सकीना कहते हाथ रखने वाला तो कोई नहीं है, तमाचे मारने वाले बात है। 4 साल की बच्ची जिस वक्त बाजार शाम के करीब पहुंची, यजीद मरहूम ने मालूम ने क्या कहा, अभी बाजार सजाया जाए। 48 घंटे बाजार सजा, मालूम है कितनी देर का रास्ता, 48 घंटे सजा। मैंने अपने गुनहगार कदमों से चल के देखा है, 25 कदम का फासला नहीं है बाबू साहब और दरबार यजीद के दरमियान में 48 घंटे सजाने में लगे। रसूल की नवाजियां खड़ी रही, हुसैन की यतीमा खड़ी रही, सैयद सज्जाद खड़े रहे। अल्लाह जाने उसे फिक्रा पढ़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। कहते कि जिस वक्त जनाब हुसैन सलामुल्लाह अलैह दरबार में दाखिल हुई, जो दरवाजे पर बैठ गई, आप पे उठा नहीं जा रहा था। एक मतलब शिव मरहूम गाजियाना घुमाता हुआ आया और सैयद सज्जाद के ऊपर रखते कहा, इस अपनी बुद्धि को उठा वरना तुझे ताजियाने लगाऊंगा। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, मुझे अम्मा उठ जाइएगा, आपका गरीब भतीजा कह रहा है। एक मरतबा जनाब सैयद ने फरमाया, बेटा मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं 70 दरवाजे पर बैठ कर आ रही हूँ। सैयद सज्जाद, बेटा मेरी उम्मत जवाब दे रही है। कहा बुढ़ी अम्मा जरा अपने भाई के चेहरे की तरफ नजर करो, ईमान के आंसू सारे कतार। आवाज दे के मेरा गरीब ईमान कहता है, ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बहन ज़ैनब, मेरी गुर्बत का रास्ता। जैसे ही इतना कहा, शहजादी ज़ैनब ने अपने दोनों कमर से बांध कर कहा, परवरदिगार गवाह रहना, ज़हरा की बेटी दरबार में जा रही है।
نصرت کرے, اللہ ہماری محنت کے پردے قائم رہے, اللہ ان کے نصیب کا رد ہو, اللہ یہ کسی کے محتاج نہ رہے. آج ماں آج کی مجلس میں 3 دعا کرتے چلو تاکہ پتہ نہیں کون سی قبول ہو جائے. پہلی دعا تو یہ کرو کہ کوئی یتیم بچی کمسری کے عالم میں کسی بچی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھنے, اس کی ماں کا سایہ نہ چھنے. جن بچیوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے ان کی ایک زندگی کا قدم ناسور بن کر رہ جاتا ہے. وہ کہتی ہے کس سے کہو کہ میرے ارمان پورے کرے, میری ماں چلی گئی, میرا باپ چلا گیا. دعا کرو کسی عزتدار بہن کا غیرتدار بھائی دنیا سے اس کے سامنے نہ جائے. دعا کرو کسی صحیح ماں باپ کا جوان بیٹے کا جنازہ ان کے سامنے نہ اٹھے. میں نے تعمیر پوری ہے عباس غازی کے بعد شہزادی زینب جب تک زندہ رہی فرات کر رک کر کے کہتی رہی میرے غیور بھائی تیری بہن زینب آگے غربت میں ہے. ختم کر چکا ہے اتنے آیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. سید سجاد کے پاس دروغہ زندان آیا, آنے کے بعد معلوم ہے کیا کہتا ہے. دروغہ زندان آیا, آنے کے بعد معلوم ہے کیا کہتا ہے. معلوم ہے کیا کہتا ہے ایک مالا ایک بچی کو زندان کے آخری کونے میں لے جانا ہے. ایک زندان نہیں تھا 7 زندان تھے. پہلے زندان کا عالم یہ تھا کہ بے تحاشا گرمی تھی. دوسرے زندان کا عالم یہ تھا کہ اندھیرا بے قابو تھا. تیسرے زندان کا عالم یہ تھا کہ آگ بڑھ رہی تھی. چوتھے زندان کا عالم یہ تھا کہ تاریخی بڑھتی جا رہی تھی. اس زندان میں لے کے جانا ہے. میں نے شریع زندان کی اجازت کی ہے. معلوم زندان کیسا تھا, نوکیلے پتھر لگے ہوئے تھے. جیسا مستقل آدمی بھی کھڑے ہو کے نہیں چلتا تھا, جھک کے چلنا پڑتا ہے. امام سید سجاد نے کہا بھائی کیا کروں, اس بات کے بغیر چین نہیں آتا. میری بہن چھوٹی ہے, کربلا معاف کرنا, میری نوکری ختم ہو جائے گی. یزید نے کہا ہے اس بچی کو آخری کونے میں لے جا کر نکالو تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ آئے. امام کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے, پاؤں میں گریا ہے, پھر اور کھول کر رہے ہیں. امام سید سجاد نے جناب زینب سے کہا تو بھی اماں سکینہ کو لے جانا ہے. جناب زینب نے سکینہ کو اٹھایا, ننھے ننھے ہاتھوں کو خاردار تو ملا گا. اللہ اکبر کا سید سجاد بہن کا مسلم ہے سمجھ کے لے جانا. جیسے ہی سید سجاد چکے جناب سکینہ نے بیٹھانے کے بعد زندان کو دیکھا تو کہتی ہے بھیا تیری غربت کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ سکینہ اب نہیں روئے گی. بھیا میں زندان میں نہیں رہ سکتی. اے بھیا دعا کر کہ میرے بابا میرے پاس آ جائے. یہ اجڑا ہوا قافلہ جب مدینے آئے گا نا تو معلوم ہے کیا ہوگا. ایک پرچم ہوگا جسے عباس کا بیٹا لے گا, جسے فضل اٹھائے گا اور کہے گا اس لشکر کا بندہ میرا پاپا کہا گیا. جو کربلا کا پرچم آ رہا ہے, عباس غازی کے پرچم کی چھوی آ رہی ہے. آپ خوش نصیب ہے, کربلا کے پرچم کی زیارت کرو, دعائیں مانگو. اللہ سبھی بیٹیوں کے نصیب بلند کرے. اللہ کسی کی بیٹی کم سنی کے عالم میں یتیم نہ ہو. اگر کسی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے, اس کا باپ مر جاتا ہے, جب وہ اپنی سسرال سے آتی ہے تو سر سے مقدمہ اتار کے کہتی ہے بابا میرا گھر اجڑ گیا, میرا وطن چھوٹ گیا. اے بابا اللہ جانے سکینہ جاتی تو کیسے جاتی. اس لیے زندان کو اپنا مکان بنایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے.
सरदार मोहतरम जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह इस परचम से आपकी पूरी होगी, क्योंकि ये वो परचम है तो जनाब सकीना ने देखा था कि मेरे बाबा तनहा नहीं आ रहा है, मेरे अम्मू नहीं है, ये वो परचम है जो जनाब सकीना के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे देखते थे। आज हमारे पानी लेके आएंगे, लेकिन पानी तो नहीं आया, ये आलम आया। जितनी दुआ मांगनी है मांग लेना, क्योंकि ये वो परचम है जो हमेशा सिर्फ शिफा देता है, ये वो परचम है जिससे हर एक इंसान की दुआ कबूल होती है। मातम करें किसी के साथ पे, या हुसैन, 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 या हुसैन,
नैनवा दश्त बला करबला क्यों हुई ज़ोर दफा करबला कभी प्यासे की खता करबला कुछ तो कह कुछ तो बता करबला अपने मेहमान में ये बंदिश पानी क्यों गए जिसकी मादर को मिला महर में हाज़े का सर
خاتم کرنے کے لیے کہا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین علی مدہ ماما علی مدہ